Wise, the channel for true story lover. آج اس کہانی کا آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ میری بے ہوشی زیادہ طویل نہیں تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں کمرے کے دروازے میں گرا ہوا تھا اور پورے گھر میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ آنکھ کھلنے کی وجہ وہ موبائل ٹارچ تھی جو سیدھا میری آنکھ پر پڑ رہی تھی۔ میرے سر میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، سردی سے ہاتھ پاؤں بے جان تھے۔ جیسے ہی میری حسیات نے کام کرنا شروع کیا، مجھے شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھا۔ للی کہاں ہے وہ؟ یہ پہلا سوال تھا جو میرے دماغ میں آیا۔ میں نے تیر کی طرح موبائل فون اٹھا کر اس کی لائٹ سامنے دیوار پر ڈالی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا ذہن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا یہ سب میرا خواب تھا یا کوئی وہم؟ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پولیس کو فون کرنا ہوگا، مگر کہوں گا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ للی، میں نے ہلکی سی آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر کچن کی میز پر نظر ڈالی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہاں آدھا بھرا ہوا پانی کا گلاس موجود تھا۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا۔ وہ بچی واقعی یہاں آئی تھی، مگر اب کہاں گئی؟ میں نے خود سے پوچھا۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اسے ڈھونڈ نہ سکتا۔ میں نے بجلی جلانے کے لیے سوئچ آن کیے، مگر کوئی بلب نہ جلا۔ ایک عجیب پرہور سناٹا گھر پر طاری تھا۔ میں نے دوبارہ ٹارچ لائٹ کمرے کی سمت گھمائی۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مگر وہ بچی اگر یہاں آئی تھی تو کہاں گئی تھی؟ میں کسی بھی طرح اس بچی کو بچانا چاہتا تھا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ للی، میں نے آواز دی۔ میری روشنی کی سمت الماری تھی۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی تالا کھلا ہو۔ اسی وقت چرچراہٹ سی ہوئی اور الماری کے پٹ کھل گئے۔ للی، کیا تم یہاں ہو؟ میں نے ہمت کر کے پھر سے آواز دی۔ اسی وقت میرے موبائل کی ٹارچ بند ہو گئی۔ شاید اس کی بیٹری خالی ہو گئی تھی۔ میرا دل گردن میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں تعوذ کا ورد شروع کر دیا۔ اسی وقت ایک کہکے کی آواز گونجی اور میں سب پڑھنا بھول گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے الماری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک الماری زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے چیخ کر کہا۔ اسی وقت الماری ساکن ہو گئی اور اس میں سے للی باہر آ گئی۔ للی، میں نے اسے آواز دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک پریشانی میں آگے بڑھا، مگر ایک قدم اٹھاتے ہی وہی مکروہ قہقہہ سنائی دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ للی کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں پتھر سا ہو کر ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں وہ آنکھیں بلند ہونا شروع ہو گئی اور چھت کے قریب جا پہنچی۔ میرے حواس مختل تھے۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ للی بھی نہیں تھی، وہ کچھ اور ہی تھا جو تصویر میں سما گیا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے آنکھیں بند کر کے پوری قوت سے چیخ چیخ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھ پر رکت طاری تھی۔ میرا دل اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا۔ زور زور سے رونے اور چلانے کی آواز میرے کان کا پردہ چیر رہی تھی، مگر میں پڑھتا ہی رہا۔ اسی وقت دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ میرا گلا بند ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا جسم جیسے ایک قید میں تھا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ زوردار آواز سے کھول دیا۔ پولیس، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی چلایا۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں زمین پر گر گیا۔ آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ پولیس کی ٹارچ کی روشنی تھی۔ پھر سب تاریکی میں ڈوب گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ پولیس کو میرے گھر سے بچی بھی مل گئی تھی اور وہ تصویر بھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ تصویر بالکل صاف تھی، جیسے اس پر کسی نے کبھی کچھ نہ لکھا تھا۔ للی ٹھیک تھی، بس وہ بے ہوش تھی۔ اس کے والدین نے بتایا کہ وہ اسکول ٹرپ سے گھر آنے کے بعد سے خاموش تھی اور اس نے کسی سے بات تک نہیں کی۔ رات 10 بجے وہ گھر سے کسی کو بتائے بنا نکل گئی تھی۔ اس کے والدین نے پولیس کی مدد لی اور ان کو پوری رات تلاش کرنے کے بعد میرے گھر کا معلوم ہوا کہ بچی یہاں آئی تھی۔ میرے پڑوسی نے میرے گھر سے غیر معمولی آوازیں سن کر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس طرح پولیس میرے گھر آ پہنچی۔ بچی کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پولیس کے جاتے ہی علینا وہاں آ گئی اور اس نے تصویر اپنے قبضے میں لے لی تھی۔
باقی کی باتیں علینا سے معلوم ہوئی۔ اس نے بتایا کہ مصور کو اس تصویر سے اتنی محبت ہوئی کہ اس نے اپنی محبوبہ کی روح کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے ایک عمل کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آنے والی محبوبہ نہیں بلکہ ایک ناری مخلوق تھی جس نے اس کی محبوبہ کا روپ دھار لیا تھا۔ اس مخلوق نے پہلے اس مصور کو ہلاک کیا، پھر ایک نوجوان لڑکی کی جان لی۔ اب وہ للی کی جان لینا چاہتی تھی، مگر درمیان میں حائل تھا۔ اس اللہ کے کلام نے مجھے بھی بچا لیا تھا اور للی کو بھی۔ جو کچھ مجھ پر گزری تھی پولیس اس کا یقین نہ کرتی، مگر پہلے گزرے واقعات اس تصویر کے خطرناک ہونے کی دلیل تھے۔ ان کے معزز پادری نے تصویر کو جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ گیلری کے حکام بھی اس بات سے متفق تھے۔ یوں یہ مخلوق اپنے انجام کو پہنچی۔ میں نے وہ فلیٹ، وہ نوکری کیا، وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ مجھے سنبھلنے میں 1 سال لگ گیا، اور علینا آج میری دوست ہی نہیں، شریک